اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ناظرین موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارکہ میں جب قحط سالی ہوا کرتی تو عام طور پر ناظرین وہ ایک بیابان میں آ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، بارشیں رک گئیں، اور اسی طرح بیابان میں آ کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے سب مل کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے میرے نبی ان میں سے ایک شخص اتنا گناہ گار ہے، ہمارا اتنا نافرمان ہے کہ اس کی نافرمانیوں، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نے بارشیں روکی ہیں۔ اب جب تک یہ نکلے گا نہیں، ہم بارشیں نازل نہیں فرمائیں گے۔ ناظرین و سامعین، اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں یہ ندا دی، یہ آواز لگائی کہ تم میں سے جو بھی گناہ گار ہے وہ خود نکل جائے، اس لیے کہ اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بارشیں روک رکھی ہیں، وہ نکلے گا نہیں، بارشیں نہیں ہوں گی۔ اب ناظرین و سامعین، جو گناہ گار تھا نا، اس نے اب دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کنیکشن جوڑا، اور اس نے کہا مولا، عرض کی مولا، تو پوری زندگی میرے گناہوں پر پردے ڈالتا رہا، تو میری پوری زندگی میرے عیبوں کی ستر پوشی فرماتا رہا۔ مولا کریم، اگر آج میں نکل گیا تو پوری قوم میں بدنام ہو جاؤں گا، یا الہ العالمین آج بھی میری ستر پوشی فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ یہ تیری بارگاہ میں وعدہ ہے، اگر آج تو نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچایا تو مولا کریم پوری زندگی گناہ نہیں کروں گا، گناہوں سے قریب نہیں جاؤں گا۔ بارشیں شروع ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ یا الہ العالمین، تیری حکمت تو جانے، تو نے تو فرمایا تھا کہ جب تک وہ گناہ گار نہیں نکلے گا بارشیں نہیں ہوں گی، تو کوئی نکلا تو نہیں، اور بارشیں بھی ہو گئیں۔ اب ناظرین، یہ جملہ سننے کے قابل ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم دین سے بعض اوقات دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات سے روح گردانی کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، لیکن یاد رکھیں کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کی طرف نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں کہ امید ایک ایسا سہارا ہے جو ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتا۔ اور اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، یہ سننے کے لائق ہے یہ جملے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے نبی، جس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نے بارشیں روک رکھی تھیں، اسی کی توبہ کی برکت سے ہم نے بارشیں نازل فرما دی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے ناظرین۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نعمتیں اور رحمتیں، خوشیاں رک جاتی ہیں، روٹ جاتی ہیں، اور بندہ توبہ کرے اور نیکیوں کا وعدہ کرے، نیکیوں کی طرف آئے، تو پھر اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے، رکی ہوئی بارشیں ان کا نزول ہوتا ہے، رکی ہوئی نعمتیں، رحمتیں، خوشیاں دوبارہ مل جایا کرتی ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اپنا معمول بنائیے اور نیکیوں کی طرف آئیے،
انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 73 کا سیکنڈ پورشن ہے، جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ ناظرین آمنو چاہے یا رکے یا نہ رکے، دونوں صورتوں میں آمنو ہی پڑھا جائے گا۔ لا ناظرین اس کا معنی نہیں، اس کا معنی کہ یا رکنا جائز نہیں ہے۔ ندین وقف کی صورت میں ندیہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 73 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 73 یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قالا ایک کلمہ، الذین دوسرا، کفروا تیسرا، لی چوتھا، الذین پانچواں، آمنو چھٹا، ایو ساتواں، الفریقین آٹھواں، خیر نواں، مقامن 10واں، پھر واو 11واں، احسن 12واں، ندی یا 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ قال الذین، قولا میں لام پر زبر ہے، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے قال الذین کفروا، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ قال الذین کفروا لی، الذین لام کے نیچے زیر ہے، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے للذین آمنوا۔ آمنو میں آپ دیکھیں واو مدہ، اوپر مد کی علامت، یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو میگزیمم 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آمنو ایو الفریقین، ایو میں یا پر پیش ہے، اسے الفریقین کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فریقین را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا۔ خیرن میں را پر 2 پیش کی تنوین ہے، اسے مقامن کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور مقامن میں میم پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ دونوں مقامات پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، خیرن مقامن نہیں، خیرن مقاما و احسن ندیا، یہاں وقف کریں گے تو وہ احسن ندیہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین
خیر مقاما وأحسن ندیا. یہ آیت نمبر 73 ہے. اعراب لگاتے ہیں. قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما وأحسن ندیہ. ناظرین مسامعین، یہ آج کا سبق ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے الذین، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. ایو دوسرا، فریقین تیسرا، خیرن چوتھا، مقامن پانچواں، احسن چھٹا، ندیہ ساتواں. کل یہاں پر 7 اسما ہیں. نمبر 1 الذین، نمبر 2 ایو، نمبر 3 فریقین، نمبر 3 خیرن، نمبر 4 خیرن، نمبر 5 مقامن، نمبر 6 احسن، نمبر 7 ندیہ. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ناظرین ہم دیکھتے ہیں افعال. تو پہلا فعل ہے قال، دوسرا ہے کفروا، تیسرا ہے آمنوا. تو کل 3 افعال ہیں. قال نمبر 2 کفروا، نمبر 3 آمنوا. ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا لی، دوسرا ہے واو. تو نمبر 1 لی اور نمبر 2 واو. 7 اسما، 3 افعال اور 2 حروف. تو کل ملا کر ناظرین 12 کلمات ہیں. کل ملا کر 12 کلمات ہیں. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب. پہلا اسم ہے الذین.
الذین اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا ربط ہوتا ہے، لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اسم موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایو، ایو کا معنی ہے کون سا، ایو کا معنی ہے کون سا۔ فریقین، فریقین فریق کی تثنیہ ہے۔ ناظرین فریق اس کا معنی ہوتا ہے ایک جماعت، ایک گروہ۔ فریقین دو جماعتیں، دو گروہ۔ اور اسی طریقے سے فرقن اس کی جمع ہے، فرق بہت سی جماعتیں، بہت سے گروہ۔ ناظرین یہاں پر یاد رکھیں کہ فریقین، فریقین بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور فریق بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، دونوں کے دونوں۔ اس کے بعد ہے خیرن، خیر اس کا معنی ہے بہتر اور اچھا، اور خیر کا معنی خیر بھی آتا ہے، تو یہ تمام کے تمام معنی ہو سکتے ہیں۔ خیرن کا معنی خیر بھی ہے، خیرن کا معنی بہتر بھی ہے، اور خیرن کا معنی اچھا بھی ہوتا ہے، اچھا۔ تو یہ تینوں معنی استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہ عام طور پر خیر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مقامن، مقام اس کا معنی ہے جگہ، مقام کا معنی ہوتا ہے جگہ۔ ناظرین آپ کس مقام پر رہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں نا، یعنی کس جگہ پر رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اچھا مقام عطا فرمایا کہ آپ اس وقت جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ بہترین جگہ ہے، جس منصب پر ہیں وہ بہترین منصب ہے، تو مقام اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد احسن، احسن کا معنی ہوتا ہے زیادہ بہتر، احسن کا معنی ہوتا ہے زیادہ اچھا، زیادہ حسین، زیادہ بہتر۔ ناظرین و سامعین یاد رکھیں کہ یہ سپرلیٹیو فارم ہے اس میں تفضیل، اور جیسے حسن اس کا معنی ہے اچھا، احسن بہت زیادہ اچھا، اور حسن جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نواسۂ رسول ہیں ان کا بھی نام نامی ہے۔ تو احسن اور حسن یہ دونوں کے دونوں نام ہمارے یہاں بچوں کے رکھے جاتے ہیں، بہت اچھے نام ہیں، رکھنا چاہیے۔ تو احسن کا معنی ہوتا ہے زیادہ اچھا، اس میں تفضیل وہ اسم کہ دوسرے کے مقابلے میں اس میں معنی میں زیادتی پائی جا رہی ہو تو اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ندیہ، ندیہ کا معنی ہوتا ہے مجلس، احسن ندیہ زیادہ بہتر مجلس۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا۔ اور قال یقول قول، قول مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کفروا، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے انکار کیا یا انہوں نے کفر کیا۔ کفر یکفر کفرن، کفر اس کا مصدر ہے، اور یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کفر سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیں ناظرین کہ کفر جو ہے یہ انکار کے معنی میں بھی آتا ہے، ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر انکار کے معنی میں ہے، تو چاہے وہ ناشکری ہو یا انکار ہو اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمنو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ایمان لائے یا وہ سب ایمان لائے۔ ناظرین یہاں پر یاد رکھیں کہ آمنا یومنو ایمان، ایمان اس کا مصدر ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیے حروف کی جانب۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور۔ 7 اسماء اور 3 افعال، 2 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ 12 کلمات میں کل نصف کلمات ایسے ہیں، یعنی آدھے کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ نمبر 1 فریق اور فریقین، نمبر 2 خیر، نمبر 3 مقام، نمبر 4 قال میں قول، نمبر 5 کفروا میں کفر، نمبر 6 آمنو میں ایمان۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔
قاف الف زبر قا، لام لام زبر لل، قالل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، قال الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پہ شروع، کفروا، قال الذین کفروا، لام لام ذل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، للذین، قال الذین کفروا للذین، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو، حمزہ یا زبر ای، یا لام پیش یل، ایل، فا زبر فا، را یا زر ری، قاف یا زبر قی، نون زر نی، ایل فریقین، خا یا زبر خی، را میم دو پیش رم، خیرم، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، میم واو دو زبر مو، خیرم مقامو، واو زبر وا، حمزہ حا زبر اح، سین زبر سا، نون پیش نو، و احسنو، خیرم مقامو و احسنو، نون زبر نا، دال یا زدی، یا دو زبر ین، ندین، یہاں وقف کریں گے تو ندیہ پڑھا جائے گا. قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، یہاں وقف کریں گے تو ندیہ پڑھیں گے. ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. ترتیل کا معنی ہے انتہائی ٹھہر کر پڑھنا. قرآن کریم میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو انتہائی ٹھہر کر پڑھا کرو. اور پھر اس کے ساتھ ناظرین ہم حدر کے ساتھ بھی پڑھیں گے. حدر کا معنی ہوتا ہے قدر تیز پڑھنا، لیکن مخارج کی، ادائیگی کی اور تمام چیزوں کی قواعد کی رعایت کی جائے. اور اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے تدویر، یعنی ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار، جسے عام طور پر فرض نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں، سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. آپ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. قالا کہتے ہیں، اسے اس کا معنی ہوتا ہے اس نے کہا، لیکن چونکہ آگے فاعل آ رہا ہے تو اس لیے قالا کہتے ہیں. الذین وہ لوگ جو، کفروا انہوں نے کفر کیا، لی واسطے، الذین ان لوگوں، آمنوا وہ ایمان لائے، ایو کون سا، الفریقین
دونوں گروہوں میں سے خیر بہتر ہے، مقاماً جگہ، اور احسن بہتر ہے ندیہ مجلس۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ تو ناظرین یہاں پر چونکہ پہلی آیت کا جز باقی ہے وہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ اس آیت کے اس جز کا لنک ہے تو ہم پوری آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار مومنوں سے کہتے ہیں کہ دو فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم ترجمہ اب انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور تفسیر میں یہاں پر یاد رہے کہ ہم خاص طور پر جو بات کر رہے تھے وہ آیت نمبر 71 اور 72 پر، جس میں ایک یہ فرمایا تھا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکالیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑیں گے۔ تو ناظرین اس میں جو مختلف اقوال ہیں ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور اسی میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جہنم میں ورود سے مراد یہ ہے کہ لوگ جہنم کو جھانک کر دیکھیں گے، اس پر مطلع ہوں گے، کیونکہ لوگ حساب و کتاب کی جگہ پر حاضر ہوں گے اور وہ جہنم کے قریب ہے، بس وہ حالت حساب میں جہنم کو دیکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ متقین کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا، جس کو انہوں نے دیکھا تھا اور ان کو جنت میں بھیج دے گا اور کافروں کو دوزخ میں بھیجنے کا حکم دے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ورود کا معنی دخول ضروری نہیں، بلکہ ورود کسی جگہ کے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، سورہ قصص کی آیت نمبر 23، جب موسیٰ مدین کے پانی پر وارد ہوئے۔ اس معنی ہے اس کا کہ اس پانی کے نزدیک پہنچے، نہ یہ کہ اس میں پانی میں داخل ہوئے۔ تو اچھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ مسلمان کے دخول نار سے مراد ان پر دنیا میں بخار کا اور مصائب و آلام کا آنا ہے۔ بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں جو بخار آتا ہے وہی ان کے حق میں دوزخ میں داخل ہونا ہے، اور جن مسلمانوں کو دنیا میں بخار آ گیا وہ آخرت میں پھر دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک جماعت نے کہا کہ مومن کو دوزخ سے دور کر دیا جائے گا، وہ اس کو دیکھے گا، نہ اس پر وارد ہوگا، نہ دنیا میں، اور دنیا میں اس کو جو بخار آیا تھا وہی اس کے حق میں دوزخ پر ورود ہوگا۔ عثمان بن اسود نے کہا کہ دوزخ کی آگ سے مومن کا حصہ دنیا میں بخار آنا ہے، سو وہ آخرت میں دوزخ میں وارد نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بخار والے مریض کی عیادت کی، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری آگ ہے جس کو میں بندہ مومن کے اوپر مسلط کرتا ہوں تاکہ یہ اس کے لیے آخرت کی آگ کا حصہ ہو جائے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ ابو ریحانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بخار دوزخ کی بھٹی ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے۔ اس کی تائید میں وہ احادیث بھی ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ مومن پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ اس کے لیے آگ سے حجاب بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہوں اور وہ ان پر صبر کرے تو وہ اس کے لیے دوزخ میں ڈھال بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہاں پر فرمایا یا 2 ہوں، آپ نے فرمایا کہ 2 بچے بھی اگر انتقال کر جائیں اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ رب العالمین دوزخ سے اس کے لیے یہ ڈھال بنا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی اولاد اور اس کے رشتہ داروں پر جو مصائب آتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا
کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ انسان پر اس کی اپنی جان، اس کی اولاد اور اس کی قرابت داروں پر جو مصائب آتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جان، اس کے مال اور اس کی اولاد پر مصائب آتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا۔ اب ناظرین، خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ اس مسئلے میں متعدد اقوال ہیں کہ متقین جہنم میں وارد ہوں گے، جو فرمایا نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس میں وارد ضرور ہوگا۔ ایک قول یہ کہ صرف کفار دوزخ میں داخل ہوں گے، مسلمان داخل نہیں ہوں گے۔ دوسرا قول یہ کہ مومن اور کافر سب دوزخ میں داخل ہوں گے، لیکن دوزخ مومن کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، جس طریقے سے دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تیسرا قول یہ ہے، یعنی جو نار نمرود تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تیسرا قول یہ کہ دوزخ میں دخول سے مراد سب کا پل صراط سے گزرنا ہے۔ جو نافرمان ہوں گے وہ گرتے چلے جائیں گے، جو فرما بردار ہوں گے وہ گزرتے چلے جائیں گے۔ چوتھا قول یہ کہ سب دوزخ کے قریب سے دوزخ کو دیکھیں گے۔ اور پانچواں قول یہ کہ مسلمانوں پر دنیا میں جو بخار آتا ہے یا دیگر مصائب آتے ہیں وہ ان کے دوزخ میں داخل ہونے کا عوض بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام اقوال ناظرین ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ بہرحال یہ کہ اگر مومن کو داخل بھی کیا جائے گا متقین کو تو ان کی دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہ دوزخ کے اوپر ہی ہے۔ جو نافرمان ہیں وہ گرتے چلے جائیں گے، جو فرما بردار ہیں وہ گزرتے چلے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین پل صراط سے گزرنے میں آسانی عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت کا حصہ عطا فرمائے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں۔ ناظرین انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھتے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم جو آیت کی تفسیر عرض کریں گے وہ آیت نمبر 73 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ ناظرین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سائیوال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ پنجی سے۔ جی راول پنجی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کلثوم مجیب کراچی سے بول۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ ترجمہ، تو کفار مومنوں سے کہتے ہیں کہ دو فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ لاہور سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پنڈی سے. مجھے سنائیے. پڑھا دیجیے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذین کفروا قال الذین کفروا للذین آمنوا للذین آمنوا ای الفریقین ای الفارقین فریقین. فارقین جس طرح میں پڑھوں اس طرح پڑھیں. فریقین فارقین خیر مقاما خیر مقاما مقام واحسن ندیا وأحسن ندیا. ندیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ مفتی صاحب آپ کی دعائیں. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمنوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مقاما وأحسن ندیا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تاننے والا سے. سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. ترجمہ. دونوں سے کہتے ہیں کہ دو فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arvyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.